تو بزرگوں سے ملیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے والدین نے آپ کی کیسی تربیت کی، تب وہ بتائیں گے کہ ہمارے والدین نے ہماری کتنی اچھی تربیت کی۔ تو آج کے جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھے سے اچھی تربیت کریں۔ جب یہ ہو جائے گا تو یہ جو کیس آتے ہیں، یہ جو مسئلے آتے ہیں، تو یہ نہیں آئیں گے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا، ہمیں گالیاں دیتا ہے، اور ہم اس کو کتنے بھی اچھے اسکول میں پڑھائیں لیکن اس کے نمبر نہیں آتے، زیادہ پاس نہیں ہوتا ہے، اچھی پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس میں بھائی کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی ہے۔ مان لیجیے ابھی آپ کا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ رہا ہے، اور آپ کے بچے نے آپ سے ضد کی کہ ابا ہم کو موبائل چاہیے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو موبائل دلوا دیں گے۔ اور بہت سے لوگ دلوا دیتے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، بچے کو موبائل دلوا دیا، اس میں نقصان آپ کا بھی ہے اور آپ کے بچے کا بھی نقصان ہے۔ آپ کے بچے کو کچھ نہیں معلوم کہ اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ موبائل کا استعمال صحیح طریقے سے بھی کیا جاتا ہے، جو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے وہ اچھی اچھی باتیں اس میں دیکھتا ہے، جو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے وہ غلط باتیں اس میں دیکھتا ہے۔ تو یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ پڑھائی میں بھی کمزور ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کے بے ادب بھی ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو سوچنا ہے، ابھی اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ گالیاں دیتا ہے، تو گالیاں یوں دیتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں باپ سے کس طریقے سے بات کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو گالیاں بھی نہ دیں اور آپ کے نافرمان بھی نہ بنیں، تو آپ اپنے بچے کو علم دین سکھائیں۔ اگر آپ کا بچہ علم دین سیکھا ہوگا تو آپ کا کبھی بے ادب نہیں ہوگا، آپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ آپ کا بچہ علم دین سیکھ گیا تو اس کو یہ بھی تمیز ہو جائے گی کہ بڑے چھوٹے سے کیسے بات کرنی چاہیے، اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسی بات کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے کھانا کھانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس کو معلوم چل جائیں گی۔ کب؟ جب علم دین سے واقف ہوگا، جب علم دین سیکھا ہوا ہوگا، آپ نے جب اس کو علم دین سکھایا ہوگا۔ کیونکہ خود کوئی بچہ اپنے آپ کچھ نہیں کرتا ہے، اس کے والدین کا ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہی جو والدین اپنے بچے کی تربیت نہیں کرتے، اس کو علم دین نہیں سکھاتے ہیں، تو وہ بڑے ہو کے پھر اپنے باپ کے بے ادب بنتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں وہ اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو علم دین سکھایا ہوتا تو آپ کا بچہ آپ کا نافرمان کبھی نہیں بنتا، آپ کا غدار کبھی نہیں بنتا، اور آپ کو نہ ہی گالیاں دیتا۔ یہ ساری جو باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور آپ لے کر علماء کے پاس جاتے ہیں تو کبھی نہیں جاتے اگر آپ اپنے بچے کو علم دین سکھاتے ہیں۔ کیونکہ علم دین پہلی منزل سے اس کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، ماں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ لیکن ماں باپ اگر ایک بار دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور اگر بد دعا کر دیں پھر ساری زندگی تم سجدے کرتے رہو، ساری زندگی مزاروں پہ جاتے رہو، لیکن تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر تمہارا کوئی کام نہیں بن رہا اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تمہارا سب سے پہلے کام یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو بنا دے گا۔ کیونکہ ماں باپ کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بالکل عزت نہیں کرتے؟ اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں یہ صلاح کرتے ہیں کہ 10 دن اپنے ماں باپ کو ہم کھانا کھلائیں گے، 10 دن تم کھلاؤ گے، 10 دن تم کھلاؤ گے۔ یہ کیوں ایسا رواج ڈال دیا؟ آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی مرضی ہے وہ کچھ کریں، کسی کے یہاں کھائیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ان کے بارے میں اف بھی نہیں کر سکتے۔ وہ چاہیں تو اس بیٹے کے یہاں کھائیں، چاہیں تو اس بیٹے کے یہاں رہیں، ان کی مرضی ہے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کی رضامندی حاصل کریں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو گئے تو پروردگار بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ انسان سب سے زیادہ بدتر ہے، سب سے زیادہ برا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے پاس ہوں اور اسے جنت نہ ملے، کیونکہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے۔ تو اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کے فرما بردار بنو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، تمہیں وہاں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔